نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو۔ مرا کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، ممارات یعنی ایسی بات میں جھگڑا کرنا جس میں شبہ ہو، ایسی چیز میں جھگڑنا جس میں کوئی تردد ہو۔ آپ لوگوں سے اس معاملے میں بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ الا مرا ان ظاہرا، مگر ظاہری اور سطحی بات، یعنی بس سنی انسنی کر دیں، اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھ گچھ کریں۔ کیوں؟ اس معاملے میں آپ کو کیوں روکا گیا کہ نہ تو آپ بحث کریں گے تعداد پر اور نہ ہی کسی سے پوچھیں گے، پوچھنا بھی نہیں، ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ دوسروں سے معلوم کر لو، لیکن یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ نہ تو جھگڑا کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنا ہے۔ وجہ کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد معلوم ہونے سے ہمارے علم یا عمل میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام میں علم حاصل کرنے کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ باتیں چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ بھی تمیز کیوں سکھائی گئی یا یہ اخلاق کیوں دیا گیا اور اس پر اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ جو شخص بے فائدہ باتوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ بیکار چیزوں میں وقت لگائیں گے تو کارآمد چیزوں کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ میں اس کو کل کر لوں گا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، انشاءاللہ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور یاد کیجیے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں ذکر کر لیں، یعنی توبہ استغفار کر لیں۔ وَقُلْ، اور کہیے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اس آیت کا پس منظر پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اہل مکہ یہود کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ سے 3 سوال کرنے کو کہا۔ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ 2 لوگ تھے جو یہود کے پاس گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے۔ تو انہوں نے واپس آ کر آپ سے 3 سوال پوچھے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں کل ان کے جواب دوں گا، لیکن پھر وہی نہ آئی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس پر آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر اس وقت کہنا بھول جائیں تو بعد میں انشاءاللہ کہہ دیں یا استغفار کر لیں، اور ساتھ ہی کیا کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے گا، یعنی رب سے رہنمائی چاہیں۔ ہمارا حال کیا ہے انشاءاللہ کے معاملے میں؟ یعنی جو کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی اس پہ کہہ دیتے انشاءاللہ کریں گے۔ تو اگر نیت میں نہ ہو کرنے کا ارادہ تو انشاءاللہ بھی نہ کہیں اور وعدہ بھی نہ کریں۔ انشاءاللہ صرف اس وقت کہیں جب آپ کے کام کرنے کا ارادہ ہو، ورنہ کیا کہیں پھر؟ اچھا دیکھیں گے، لیٹ سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس طرح گفتگو کا رخ بدل دیں۔ لیکن اگر آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا تو پھر آپ انشاءاللہ کہیں، ورنہ تو انشاءاللہ بدنام ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آپ وعدہ کریں انشاءاللہ نہیں کہیں، اور بہت سے لوگ جو اسلام کی اس شعار کو نہیں سمجھتے، اسلام کا شعار ہے نا، اسلام کی اور پھر مسلمانوں کی پہچانوں میں سے، اور بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس بات پہ اب انشاءاللہ کہہ دیا گیا وہ کام کبھی ہونے کا نہیں۔ تو انشاءاللہ کے درست استعمال کے ریوائول کی بھی ضرورت ہے، اس سنت کو بھی زندہ کریں، کہیں نا انشاءاللہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے
اور انہوں نے 9 سال اور بڑھا لیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حالانکہ یہ صرف لوگوں کی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تعداد کے معاملے میں خود منع کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ وہ 309 سال رہے؟ یہاں دراصل کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگوں نے 9 اور بڑھا دیے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے 300 اور کچھ کا کہنا ہے 309۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا کہ وہ غار میں 309 سال رہے تو پھر آگے یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزوں کی جو تعداد نہیں بتائی تو اس کا سبب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں، اس کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، وہ تو بہت خوب دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ جو ابصر بہ و اسمع ہے یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا۔ مبالغے اور غائب درجے تعریف کا اسلوب بیان ہے۔ ابصر و اسمع، بہت زیادہ دیکھنے والا، بہت اچھی طرح سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی اس کی حکومت میں وہ کسی کو شریک کرتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اسی واقعے پہ تبصرہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا، کیونکہ اب واقعہ تو ختم ہو گیا ہے، آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ انہوں نے سیکھا ہے کہ رحمت کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے یا جو فارم ہم رحمت کا سمجھتے ہیں کسی بھی چیز میں، ضروری نہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پر رحم کر کسی بھی مسئلے میں، تو ہمارے ذہن میں ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم پہ رحمت ہو گئی۔ اگر وہ چیز ویسے نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ رحمت نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ کی رحمت ضروری طور پر وہ نہیں جس کو ہم نے رحمت کی کوئی شکل سمجھ رکھا ہو۔ اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بعض جو ہمیں ظاہری طور پر فائدہ مند نظر آتی ہیں اور بعض جو ظاہری طور پر ہمیں نقصان دہ بھی نظر آتی ہیں۔ مثلا ان لوگوں نے کیا چاہا کہ ان کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ سب خبر دے دی، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ معاملہ کھل گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو معاملہ کھلا تو اس کا کھلنا کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم دعا مانگتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو ہمارے ذہن میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ وہ چیز ہمیں مل گئی تو رحمت ہوئی، اور پھر اگر وہ نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ حالانکہ دعا کی قبولیت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب بھی بندہ پکارتا ہے۔ بعض اوقات وہ چیز اسی طرح مل جاتی ہے جو بندے کے ذہن میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہی دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی اور چیز ملتی ہے اس کے بدلے میں، یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے جو بندے کے لیے اس سے زیادہ بہتر چیز ہوتی۔ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ کئی سو سال کے بعد اٹھنے پر انہیں یوں لگا جیسے دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ قیامت کے دن بھی لوگوں کو کیا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کیسی خاص رحمت تھی اور اللہ تعالیٰ کیسے قدردان ہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک قربانی کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک یادگار بنا دیا اور ایک مثال بنا دیا، اور اس کتاب میں ان کا ذکر کیا، اور کس طرح ان سے اور بہت سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جب ان کی مثال کی وجہ سے دوسرے لوگ نیکی کے کاموں کے لیے اپنے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی لیونگ ایگزامپل ہوتی ہے تو آپ کے لیے وہ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کریں
تو جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی تو انہیں دیکھ کے ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نہیں کر سکتے. ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عام کتابوں میں جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں وہ محض وقت پاس کرنا ہوتا ہے یا وقت گزارنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں اگر کوئی قصہ بیان کیا جائے تو وہ قصہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. تو یوں لگتا ہے نا کہ ہر چیز بامقصد ہے اس کتاب کے اندر. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا احسن استعمال کیسے کرتے ہیں. یعنی اس قصے کے بارے میں بہت داستانیں مشہور ہیں اور بہت کچھ رنگا رنگ باتیں ہیں، بہت سی سٹوریز وابستہ ہیں اس سے، کچھ پچھلی کتابوں میں بھی بڑھا لی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ کتاب قیم بنائی تو اس کتاب کے ذریعے ان کی اصل حقیقت سامنے آئی، اصل نصیحت اور عبرت کا پہلو اجاگر کیا گیا اور غیر ضروری تفصیلات کو کنڈیم کیا گیا کہ یہ درست نہیں، ان کا فائدہ نہیں، ان کی بحث ہی نہ کرو، بات ہی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں پوچھو ہی نہیں. یعنی کتنی نصیحتیں ہیں اس طریقے سے. اور خاص طور پر یہ جو آرگیومنٹ کی بات ہے، بحث مباحثے کی بات ہے، جو کہ بہت سے لوگوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے، محض بحث مباحثے کی چیز، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. اس سلسلے میں ایک مزید بات میں آپ سے تھوڑی سی کروں گی. جو بحث مباحثے کی چیز ہے کہ عام طور پر جب بحث مباحثے دین میں شروع ہوتے ہیں تو فرقہ بازی تک نوبت جا پہنچتی ہے اور ایمان کو سلامت رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک موقع پر یہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات پہ قادر ہے تو کیا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس پر دو فریقوں میں لڑائی شروع ہو گئی. ایسی ہی ایک بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو کیا وہ جادو کا علم بھی جانتا ہے. اور اس کی سب سے واضح مثال مسئلہ خلق قرآن ہے جو معتزلہ نے پیدا کیا، اور وہ قرآن کو غیر مخلوق سمجھنے والوں کو مشرک قرار دیتے. یعنی جو کہتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے ان کو وہ مشرک کہتے. خلفائے بنو عباس بالخصوص مامون الرشید معتزلہ کے عقائد سے شدید متاثر تھا. اس نے بہت سے علماء کو محض اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ قرآن کو غیر مخلوق سمجھتے. اور امام احمد بن حنبل نے اسی مسئلے کی خاطر مدتوں قید و بند اور مار پیٹ کی سختیاں جھیلی تھیں. بالآخر خلیفہ واسق باللہ کے عہد میں ایک سفید ریش بزرگ خلیفہ کے پاس آیا اور درباری معتزلی عالم ابن ابی داؤد سے مناظرے کی اجازت طلب کی. خلیفہ نے اجازت دے دی تو اس بزرگ نے ابن ابی داؤد سے کہا، میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، جس بات کی طرف نہ اللہ کے رسول نے دعوت دی نہ خلفائے راشدین نے، تم اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو، یعنی اس کی طرف لوگوں کو بحث کے لیے بلاتے ہو اور اسے منوانے کے لیے زبردستی سے کام لیتے ہو. تو اب دو ہی باتیں ہیں. ایک یہ کہ ان جلیل القدر ہستیوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم تھا لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو تمہیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر تم کہتے ہو کہ ان کو علم نہ تھا تو اے گستاخ ابن گستاخ، ذرا سوچ، جس بات کا علم نہ اللہ کے رسول کو تھا نہ خلفائے راشدین کو ہوا تو تمہیں کیسے ان کا علم ہو گیا. ابن ابی داؤد سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا. واسق باللہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا. وہ زبان سے بار بار یہ فکرہ دہرا رہا تھا کہ جس بات کا علم نہ اللہ کے رسول کو ہوا نہ خلفائے راشدین کو، اس کا تجھے کیسے علم ہو گیا. مجلس برخاست کر دی گئی. خلیفہ نے اس بزرگ کو عزت و احترام سے رخصت کیا اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل پہ سختیاں بند کر دی گئیں. حالات کا پانسا پلٹ گیا اور آہستہ آہستہ مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ جس نے بے شمار مسلمانوں کی ناحق جان لے لی تھی وہ ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا مزاج پیدا کرنا ہے اپنی قوم کے اندر کہ جن معاملات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے ان معاملات میں بحث و مباحثہ کرنا بھی درست نہیں ہے. اور اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ خواہ تعداد کا معاملہ ہو، خواہ ان کے غار میں رہنے کی بات ہو یا اسی طرح کچھ اور غیر متعلقہ چیزیں، قرآن نے ان سب کے اوپر بات کرنے، سوال کرنے، بحث کرنے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، ترکہ ما لا یعنی. اور ایک اور اہم سبق یہ نکلتا ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر لازمی طور پہ پڑتا ہے. جیسی کمپنی میں آپ ہوں گے اسی کا رنگ چڑھے گا. اور یہ جو بہانہ ہم سب کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے ہمیں بھی ادھر جانا ہے، گو ود دا فلو، تو انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس وہ راستہ اختیار کیا جو سچا تھا اور اس کے لیے ساری راحتیں قربان کرنی پڑی تو بھی کر دی، یہ کہہ کر کہ اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. یہ لوگ بارش کا پہلا قطرہ بنے اور اس کے بعد کیا ہوا
کہ چند ہی سالوں کے اندر جب وہ دوبارہ سو کر اٹھے تو کیا ہوا؟ جس دین پر وہ تھے پوری قوم وہ دین قبول کر چکی تھی. جب آپ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے تو ضروری نہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی وہ آپ کی زندگی میں ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایسی مثال بنے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا مشن مکمل ہو جائے. دعا کی بہت اہمیت محسوس ہوتی ہے یہاں پر کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، ہیئ لنا من امرنا رشدا. اس وقت بات مانی جب دوسرے نہیں مان رہے تھے اور جب معاشرے میں کوئی بھی اور مان نہیں رہا تھا. جی ہاں، عام طور پر ہم لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو اس لیے بہت اچھے عمل کرتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی، ہجرتیں کی، جہاد کیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی اگزامپل نہیں، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے سامنے کیا اگزامپل تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. لیکن ایک سچی بات تھی جس پر وہ کنونس تھے اور پوری کنوکشن کے ساتھ پھر اسے لے کر آگے بڑھے. انہوں نے اللہ کی خاطر جب قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز کو بھی ان کے لیے چینج کر دیا، یعنی کائنات بھی ان کا ساتھ دینے لگی ان کے اس مشن کی تکمیل کے لیے. ایک اور سبق یہ ہے کہ جب بات کریں تو دلیل سے کریں. ان لوگوں کے یقین اور اعتماد کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ اللہ کی وحدانیت پر جو دلیل ان کے پاس تھی اس پر یہ پوری طرح جمے ہوئے تھے. اور شرک ان کو کیوں متاثر نہ کر سکا؟ کیونکہ شرک کے پاس کوئی دلیل نہ تھی کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین. یہ لوگ یہ باتیں تو کرتے ہیں مگر اس پہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ہمیں بھی اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا. صرف میجورٹی کو دیکھ کے، صرف بزرگوں کو دیکھ کے، صرف کسی کی عقیدت میں، کسی کے احترام میں یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں. نہیں، جو کرنا ہے دلیل کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر دلیل مل جاتی ہے ساری دنیا میں مخالف ہو جائے تو ہو جائے. اگر قرآن اور سنت میں ایک چیز ثابت ہے اور وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر کسی سے ڈرنا نہیں. یعنی وقتی طور پر قربانی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ہر چیز کو چھوڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی میں بھی ایک لذت اور راحت پیدا کر دیتا ہے. یعنی ریبیل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا. آپ اچھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور برائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور ٹین ایجرز کو بس اتنی ہی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، رشد کی بات ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اور یہاں پر بھی ان نوجوانوں کے لیے رشد کی بات بھی ہوئی اور فتیت ان کی بات بھی ہوئی. تو ضروری نہیں کہ کوئی سمجھ بوجھ زیادہ بڑی عمر میں جا کر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو ینگ ایج میں بھی انسان کو بہت سی رشد اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رشد کے چاہنے والے ہوں. اللہ کے لیے بہترین عمر انہوں نے اپنی دی. ہم عام طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر سب باتیں چھوڑیں گے. وہ اس پورے معاشرے کے مختلف حصوں میں سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے. ایسا کیوں ممکن ہوا تھا؟ اس لیے کہ سب کی سوچ نے ان کو اکٹھا کیا تھا. تو اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ساتھی بھی عطا کر دے گا. دیکھیں کہ ٹین ایجرز عام طور پہ کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں حق ملے، سب ہماری مرضی پہ چلیں. لیکن جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کتنا قبول کیا اور کتنا دوسروں کے لیے بہترین مثال بنا دیا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا کر رکھا. مومن تو اس بارے میں شک نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ کی کوئی بھی بات خلاف حقیقت نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ حدیثہ بھی آتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ضرور ہے کہ ایسا کس طرح ہوا ہوگا. اس سلسلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے یوسف علی انگلش ٹرانسلیشن ہے جن کی قرآن پاک کی، انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. جیسا کہ بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اس طرح کے سونے کو جدید سائنسدان ہائبرنیشن کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا نا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تم گمان کرو ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں. تو جاگتے انسان کی عام طور پر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں اس لیے یہ شبہ ہو. بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں جو شیلو، میڈیم اور ڈیپ پر مشتمل ہیں.
ان کو الفا، بیٹا اور گاما اسٹیٹس یا فیزز کہا جاتا ہے. جتنی گہری نیند ہوتی ہے، سانس، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کی فریکوینسی یا رفتار کم ہو جاتی ہے. یعنی ڈیپ سلیپ میں سانس بہت آہستہ آتا ہے، یہ دیر سے آتا ہے نا. ہپنوسس کے دوران اس سے بھی زیادہ گہری نیند ہو جاتی ہے، لیکن تحت الشعور سب کانشیس اچھی طرح جاگا ہوتا ہے اور کمیونیکیشن کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہپناٹائز کرنا. اس میں بیسیکلی سلا دیتے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ سپر کانشیس اسٹیٹ یوگا کے دوران حاصل ہوتی ہے، جس میں سانس بہت آہستگی سے چلتی ہے اور فریکوینسی 1 منٹ میں تقریباً 1 ہو جاتی ہے، یعنی 1 منٹ میں 1 سانس آتا ہے. اور اس کے دل کی دھڑکن بھی اس کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. نہ صرف سب کانشیس بلکہ ایک اندرونی احساس بھی جاگ جاتا ہے. اس یوگی حالت میں جو فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سائیکوسومیٹک تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان پر بڑے پیمانے پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. یعنی انسان کے سونے کی اس کنڈیشن میں جو جو تبدیلیاں آتی ہیں اس پہ تحقیق ہو رہی. یوگی یعنی جو لوگ یوگا کرتے ہیں ہفتوں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، جس میں نہ وہ کسی قسم کی غذا لیتے ہیں بلکہ بمشکل سانس لیتے ہیں. روحانی یوگی کئی ہفتوں تک بغیر حرکت کیے لیٹے رہتے ہیں، یعنی موو بھی نہیں کرتے دائیں بائیں. بہرحال ہمارے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ ان چند نوجوانوں کو بغیر کھانے پینے کے چند 100 سال اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. یعنی ہمارا تو اس پر ایمان ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات اور مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھیے جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. وَاتْلُ کا ایک معنی تلاوت کرنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے، اور دوسرا معنی پڑھ کر سنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ حکم آتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ آپ دوسروں کو پڑھ کے سنائیے. ما اوحیا، جو کچھ بھی وحی کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً یہاں پر اصحاب کہف کے قصے میں سے. من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن پاک میں سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے بذریعہ وحی، اسے آپ آگے پہنچاتے جائیے. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا کلام دیا جا رہا ہے اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا پہنچا دیجئے. اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں. تیرے رب کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے قصے میں سے جو کچھ سنایا اور جتنا سنایا اتنا ہی آپ کو دراصل دیا گیا تھا. آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، نہ کسی تفصیل میں اضافہ کیا اور نہ کہیں کمی کی. اور اگر آپ ایسا کرتے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. ملتحد کا لفظ جو ہے یہ لحد سے نکلا ہے. لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو. زمین کے اندر بغلی گڑھا، ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا گڑھا، اور ایک ہوتا ہے سیدھا کھودنے کے بعد پھر سائیڈ سے کھودا جائے، تو اس کو لحد بولتے ہیں. یعنی آپ کہیں بھی چھپنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. خطاب تو آپ سے ہے لیکن حکم سب کے لیے ہے. کیا حکم ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا، پہلی بات تو یہ کہ وہ کر نہ سکے گا، لا مبدل، ممکن ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایسی کوشش کرنے والا بھی پھر کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک کر رکھیے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو
مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. وصبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ روک رکھنا. اسی سے لفظ صبر نکلا ہے. اور اپنے نفس کو روک رکھیے، یعنی ساتھ رکھیے کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی مخلص صحابہ کرام جن کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں. یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں. لفظی معنی کیا ہے؟ جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تو کسی کا چہرہ چاہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی توجہ چاہنا. اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ کہ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کی توجہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ پھیریے، نہ تجاوز کریں. تعدو کا لفظ عین دال واو سے ہے. ادبن کہتے ہیں دوڑنے کو، حد سے بڑھنے کو. اور نہ تجاوز کریں، عینا کا آپ کی نگاہیں، انہم ان سے. اب لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی ان سے نہ ہٹیں. مراد اس سے کیا ہے کہ آپ کی توجہ ان کی طرف رہے، آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی رونق چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور نہ اطاعت کیجیے ایسے شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو. کس چیز سے؟ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، یا اس کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے. بعض تفاسیر کی کتب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مضر قبیلے کا سردار عیینہ بن حصن فزاری قبول اسلام سے قبل ایک دفعہ حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند فقراء اور غرباء صحابہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ موجود تھے. صحابہ کرام بہت خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، لیکن ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے. عیینہ چونکہ ایک سردار تھا، اس کو عام طور پر ایسے لوگوں میں بیٹھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا. تو اس نے آ کر کچھ اظہار ناگواری کیا اور کہا کہ ہم قبیلہ مضر کے سردار ہیں اور معاشرے میں ہماری حیثیت اور اہمیت مانی جاتی ہے، لوگوں کی اکثریت ہمارے تابع ہے. اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، یعنی آپ کو بہت قوت حاصل ہو جائے گی. ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کی مجلس سے فیض یاب ہو سکیں، اور اس طرح ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے دین کو قوت نصیب ہوگی. ابھی وہ شخص اس قسم کے مطالبات آپ کی خدمت میں پیش کر ہی رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ مغرور اور متکبر لوگوں کی خاطر ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ غریب لوگ کہیں زیادہ معزز اور مکرم ہیں ان سرداروں سے جن کے دل تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. بہرحال آپ نے ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.